محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ چچا نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ بار بار اس کے سر کو پوری قوت سے ہلا کر پوچھ رہے تھے، بتا، تم نے چوری کی ہے نا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ چچا کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ اسی وقت 10 سالہ سارہ آگے بڑھی اور سر جھکاتے ہوئے مدھم آواز میں کہنے لگی، ابا، فراز نے چوری نہیں کی، آپ کے پیسے میں نے چرائے تھے۔ فراز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ پیسے تو… میں خاموشی سے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ بھوک سے جان نکل رہی تھی، لیکن انا ہر چیز کے آڑے آ رہی تھی۔ چچا نے کہا تھا کہ میرے گھر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ وجہ محض چچی سے بدتمیزی کرنا تھا، لیکن بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی ان کی لاڈلی بیٹی نے بنائی تھی۔ اگر وہ خاموش رہتی تو معاملہ دب جاتا، لیکن اس نے اپنے باپ سے شکایت کر کے بلا وجہ مجھے مار لگوائی تھی اور اندر آنے سے بھی روک دیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی اچانک ہی گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے چچی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، آ جاؤ اندر، تمہارے چچا سو گئے ہیں۔ آئندہ بدتمیزی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، سمجھ آئی؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اندر چلی گئی تھی۔ غصے کے مارے میرے اعصاب تن گئے تھے، دل کیا یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتا۔ میں خاموشی سے اندر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھتا جب کچن سے ان کی آواز برآمد ہوئی تھی، کھانا لیتے جانا، نکال دیا ہے، اور ہاں، برتن دھو دینا۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں، احسان مانو میری سارہ کا، جو تمہارا اتنا خیال رکھتی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ کہتی تو میں کبھی بھی تمہیں کھانا نہ دیتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خواہش ہوئی کہ کھانا اٹھا لوں، لیکن انا ہر چیز پر غالب تھی، اس لیے میں غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور اندر سے دروازہ بند کیے بیٹھ گیا تھا۔ دل و دماغ میں صرف ایک چیز گردش کر رہی تھی، یہ سارہ آج کل مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ لیکن آج جو اس نے کیا تھا وہ میرے غصے کو ہوا دے چکا تھا۔ اس کا اپنے باپ سے میرے لیے شکایت کرنا مجھے آگ لگا چکا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دل کیا آنے والے کو ذلیل کر کے بھگا دوں، لیکن مجبور تھا۔ چچا چچی کے رحم و کرم پر رہ رہا تھا، اس لیے ہمت کر کے کھڑا ہوا تھا اور دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے سارہ کھانے کی ٹرے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ میں نے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ سر جھکائے من منائی آواز میں بولی، کبیر بھائی، کھانا کھا لیں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن امی کہتی ہیں کبھی بھی آپ غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ آپ غلطی پر تھے، اس لیے میں نے بابا سے شکایت کی، لیکن دیکھیں، میں نے خود بابا سے آپ کی شکایت نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے سوالات کیے تو میں خاموش نہیں رہ پائی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑا۔ میں نے کہا، جاؤ یہاں سے، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک فرعون صفت لڑکی ہو جس کے لیے میں جتنا کر لوں اتنا کم ہے۔ میں تمہارے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہوں، تم جس دوست کے کہتی ہو اس دوست کے چھوڑ کے آتا ہوں، اسے کتابیں لے کر دیتا ہوں، تمہاری چیزوں کا خیال رکھتا ہوں۔ کیا تم اپنا منہ نہیں بند کر سکتی تھی؟ تمہارے باپ نے مجھے مارا بھی اور نکال بھی دیا۔ تم سب ایک جیسے ہو، ایک دن آئے گا تم سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پلٹ کر بھی نہیں پوچھوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ غصے کے مارے میری آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ بچپن میں ہی میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میری ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں تھا، صرف چچا نے ہی میری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی، صرف یہ بول کر کہ وہ میرا خیال 18 سال تک رکھیں گے۔ اس کے بعد مجھے ان کا گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔
میں 15 سال کا ہو چکا تھا، اس گھر کو چھوڑنے میں صرف 3 سال تھے، لیکن یہاں رہنا میرے لیے عذاب کی مانند تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب مجھے باہر سے رونے کی آواز آئی تھی۔ سارا صرف 10 سال کی تھی اور بے حد معصوم۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرا کبھی برا نہیں چاہتی، ہمیشہ عزت دیتی ہے، لیکن میں اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ مجھے ہر شخص زہر لگ رہا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے کچھ سوچ کر دوبارہ دروازہ کھولا تھا اور وہ زمین پر ہی کھانے کی ٹرے لیے سر جھکائے رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، اچھا کھا رہا ہوں، یہ مگر مچھ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چائے بھی پینی ہے۔ وہ فوراً سے بولی، میں بنا دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس کھانا کھا لیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ بھوکے رہیں، میں بنا دوں چائے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور ٹرے لیے اندر چلا گیا تھا۔ کہنے کو وہ 10 سال کی تھی، لیکن ایک بہت ہی ذمہ دار لڑکی تھی، گھر کے سارے کام جانتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے کافی کچھ سیکھ لیا تھا۔ اندر بیٹھ کے میں نے خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا۔ میرے جسم کا رو اس وقت اس کو دعائیں دے رہا تھا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میں نے ہاتھ منہ دھوئے تھے، اسی وقت سارا میرے لیے چائے لے آئی تھی۔ میں نے محض ایک نظر اس پر ڈالی تھی، مجھے اب شدید نیند کا غلبہ طاری ہو گیا تھا۔ اگر میں چائے پی لیتا تو میری نیند اڑ جاتی، لیکن اب وہ چائے لے آئی تھی۔ میں نے فی الحال اسے سائڈ ٹیبل پر چائے رکھنے کا حکم دیا تھا اور اسے جانے کا بول دیا تھا، جبکہ وہ میرے کہنے کے مطابق فوراً ہی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے چائے واش روم میں جا کر انڈیل دی تھی اور خاموشی سے بستر پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ کب میں گہری نیند میں چلا گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ اگلی صبح چچا کے چیخنے چلانے پر کھل گئی تھی۔ ان کی آوازیں کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے تک مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا ان کی باتیں مجھے سمجھ آنے لگی۔ وہ چچی پر غصہ کر رہے تھے کہ تمہیں ضرورت کیا تھی دروازہ کھولنے کی، اس لڑکے کو آج ساری رات باہر رکھتا، پھر جا کر اس کی عقل ٹھکانے آتی، تمہیں اتنی ہمدردی جتانے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جبکہ چچی کی بھی آواز براہ راست آ رہی تھی جو ان کو جواب دے رہی تھی، تمہاری بیٹی نے ہی رونا ڈالا ہوا تھا کہ کبیر کو اندر لے کر آؤ، پتہ نہیں کیا گھول کر میری بچی کو پلا دیا ہے جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، اگر اس نے میری بیٹی کو بلا وجہ اکیلے میں ڈرایا دھمکایا ہے تو اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میری بچی کو اس کی وجہ سے ذرا بھی نقصان ہوا تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ جبکہ اب ایک بار پھر سارا پر غصہ آنے لگا تھا، یعنی اس کی وجہ سے مجھے ایک بار پھر دکان پر ذلیل ہونا تھا۔ خاموشی سے جا کر میں منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا تھا۔ چچا چارپائی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سخت نگاہوں سے مجھے گھورا تھا، جبکہ میں خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے جانے لگا تو اچانک ایک نرم ہاتھ نے میری کلائی کو تھام لیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سارا میرے بے حد قریب کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بنا ناشتے کے جائیں گے؟ آئیں بیٹھیں، پہلے ناشتہ کر لیں، اس کے بعد چلے جانا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر وہاں سے جانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا چچا مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے جان دے دیتے ہیں، کسی کی جان لے لیتے ہیں، تو میری کیا جان لے لینا ان کے لیے کوئی مشکل تھا؟ میں فوراً ہی اس سے ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بڑھا تو ان کی گرجتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا سارا کیا بول رہی ہے؟ ناشتہ کر کے جاؤ، پھر دکان پر تمہارے ڈرامے ہوں گے، آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ ان کی بات سن کر میرا دل لمحے بھر کے لیے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس انسان سے
لاکھ اختلافات صحیح، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے بعد چچی ناشتہ لیے آ گئی تھی۔ سارا جان بوجھ کر میرے برابر میں بیٹھی تھی اور اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کبیر کو بالکل بھی نہیں ڈانٹیں گے؟ بابا بری بات ہوتی ہے، اتنا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ کھانا کھائیں۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، بے حد لاڈلی، اس لیے اپنے باپ کو بھی ڈانٹ دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی جرت پر حیرانگی ہوتی تھی، میرے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر پاتی تھی اور اپنے باپ کو اتنے آسانی سے ڈانٹتی تھی کہ میں دنگ رہ جاتا تھا۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے ناشتہ کر لیا تھا اور چچا کے نکلنے سے پہلے ہی خود اکیلا بھاگ گیا۔ دکان ان کے نوکر کھولتے تھے، میری حیثیت بھی ایک نوکر کی مانند ہی تھی، لیکن رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ مجھے کھانا پینا صحیح دیتے تھے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں دکان پر پہنچا۔ اس کے وقت تمام نوکر حرکت میں آئے ہوئے تھے۔ میں بھی خاموشی سے اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرا پسندیدہ گاہک سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ میرے ہونٹوں پر شمشاد بھائی کو دیکھتے ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے قریب آ کر انہوں نے میرے بالوں کو ہلکا سا بکھیرا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، رانا بھائی نے آج تمہیں بلایا ہے، رات کو آؤ گے؟ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، آپ کا چچا کا دماغ بہت خراب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ دکان کے بعد مجھے کہیں بھی جانے دیں گے۔ رانا بھائی سے بات کرو، کیا میں کل آ سکتا ہوں؟ وہ بولا، ارے بھائی اگر ایسی بات تھی تو تم نے رانا بھائی سے ملاقات کیوں کی؟ وہ غصے میں آ جاتے ہیں اگر ان کی بات کو ٹالا جائے، بہتر ہے تم آج ہی ملاقات کر لو۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا میں کچھ کرتا ہوں، اگر چچا کا دماغ ٹھیک رہا تو میں رات 11 بجے تک اڈے پر پہنچ جاؤں گا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا، دور سے ہی مجھے چچا نظر آ گئے تھے۔ میں فوراً سے بولا، پلیز شمشاد بھائی آپ جائیں، میرے چچا آ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے معمولی سا سامان خریدا تھا اور چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی چچا دکان میں داخل ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق تمام نوکروں نے انہیں سلام کیا تھا، جبکہ وہ گلے پر بیٹھتے ہوئے بولے، ادھر آؤ تم کبیر۔ میں گھبرایا گھبرایا ان کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ آدمی تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ حالانکہ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ یہ مجھے ٹھیک انسان نہیں لگتا، مگر اس کے باوجود تمہیں اس آدمی سے ملنا پسند ہے، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں فوراً سے بولا، نہیں چچا، میں اس سے نہیں ملتا، یہ تو آپ کی دکان پر آیا تھا سامان خریدنے، ورنہ نوکروں سے پوچھ لیں۔ وہ بولے، میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کبیر، ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے تمہاری طرف سے الٹی سیدھی کوئی بھی شکایت ملی، خدا کی قسم میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میرے گھر میں رہتے ہو تو ادب اور اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو 15 سال کی عمر میں ہی تمہیں اپنے گھر سے بے دخل کر دوں گا۔ اب جاؤ اور اپنا کام سنبھالو۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے جا کر کاؤنٹر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ غصے سے میرا چہرہ لال بھبکا ہو رہا تھا، لیکن ان کے خوف کی وجہ سے میں لڑ نہیں پایا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تھا مجھے ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ اگر واقعی آج میں رانا بھائی سے ملاقات نہیں کرتا تو وہ ناراض ہو جاتے، اور میں انہیں کسی قیمت پر بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک وہی تو میرا سہارا تھے جو 18 سال کے ہونے کے بعد مجھے سنبھالنے والے تھے۔ جتنا روپیہ پیسہ وہ مجھے دیتے تھے، اتنا پیسہ تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن بعض اوقات میں سوچتا تھا، آخر یہ انسان میری اتنی مدد کیوں کرتا ہے، مجھے اتنا کیوں چاہتا ہے؟ حالانکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جب بھی میں اس کے پاس جاتا تھا مجھے کھانا کھلاتے تھے، باتیں کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔
بالکل اپنی اولاد کی مانند ٹریٹ کرتے تھے، اور یہی میرے چچا 2 وقت کا کھانا دے کر میری اتنی تذلیل کرتے تھے جس کی کوئی حد بھی نہیں تھی۔ بعض اوقات تو میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کر جاتا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرا نصیب سارہ کی طرح کیوں نہیں بنایا، وہ اپنے باپ کے ساتھ کتنی خوش رہتی ہے، کاش میرے بابا جان بھی حیات ہوتے تو آج میں بھی ان کے ساتھ بہت خوش رہتا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، شام کے 8 بج گئے تھے۔ میں 10 بجے تک گھر چلا جاتا تھا، وہاں جا کر کھانا وغیرہ تناول کرتا تھا اور پھر سو جاتا تھا، کیونکہ صبح مجھے جاگنا بھی ہوتا تھا، لیکن اب مجھے رانا بھائی کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ بمشکل میں چچا کی طرف بڑھا تھا، مجھے اب کسی بھی طرح ان کو راضی کرنا تھا، کیونکہ رانا بھائی کو نظر انداز کرنا مطلب اپنی عزت ان کی نظروں میں گنوانا تھا۔ چچا پورے دن کا حساب کتاب کر رہے تھے، میں خاموشی سے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں مخاطب کرتا، مگر میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، چاچا بات سنیں۔ میری آواز پر انہوں نے سر اٹھایا تھا اور مجھے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، وہ شخص ہمیشہ مجھ پر ہی غصہ کرتا تھا، کبھی بھی پیار سے بات کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ میری ہمت وہیں ختم ہو گئی تھی، لیکن میں نے بمشکل اپنا آپ سنبھالا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آج میں جلدی گھر چلا جاؤں، مجھے طبیعت بہتر نہیں لگ رہی اور میں چچی سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، وہ بہت اچھی ہیں، رات بھی انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ یکدم بولے، ضرورت نہیں ہے، جو تم نے تماشا کرنا تھا تم کر چکے ہو، اب جاؤ یہاں سے اور کاؤنٹر سنبھالو، ڈرامے کرنے کی میرے سامنے ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ ایک لمحے میں گھوم گیا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا تھا، اس وقت مجھے اپنا کام نکالنا تھا، میں کچھ بھی کر کے ان کی نظروں میں اچھا ثابت ہونا چاہتا تھا۔ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں چچا، ایسی بات نہیں ہے، میں ڈرامہ نہیں کر رہا، مجھے واقعی بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے کھانا بھی دیا تھا، گھر میں آنے کی اجازت بھی دی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، میں جب تک کہ ان سے معافی نہیں مانگ لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور غصے سے بولے، تم مجھ سے تھپڑ کھا کر جاؤ گے، جا کر کاؤنٹر پر کھڑے ہو جاؤ، ایسے زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل میں جو نفرت ہمارے لیے بیٹھی ہوئی ہے اس بات کا ہمیں بخوبی علم ہے، تمہارے باپ کے کرتوت بھی ایسے ہی تھے اور تم بھی ایسے ہی ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں چچا کا گلا دبا دوں، لیکن میں اتنا مجبور تھا کہ چپ چاپ جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ آج رانا بھائی سے ملاقات کرنا بے حد مشکل ہے، وہ انسان میری زندگی میں بہت اہم کردار تھا، لیکن آج میں مجبور ہو گیا تھا، زندگی کے 3 سال مجھے ابھی بھی چچا کے ساتھ گزارنے تھے، اور ان 3 سالوں کی اجرت رانا بھائی کو نظر انداز کر کے ادا کرنی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، آدھے گھنٹے کے بعد چچا میرے برابر میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جاؤ، چلے جاؤ، گھر آرام کر لینا اور معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری سارہ کے دل و دماغ میں اگر تم نے کوئی بات بٹھائی ہے تو اسے نکال دو، وہ بہت معصوم ہے اور حساس ہے، رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، اگر تمہاری وجہ سے اسے ذرا برابر بھی تکلیف ہوئی تو یاد رکھنا، میں تمہارا وہ حشر کر دوں گا جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ میرے لیے میری بیٹی سب کچھ ہے، میری کل کائنات، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور خاموشی سے دکان سے باہر آ گیا تھا۔ میرا دل کھل اٹھا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت میں خوشی سے جھوم اٹھوں، لیکن فی الحال میں نے ایسے برتاؤ کیا تھا کہ میں واقعے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں بالکل خاموشی سے
ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے گلی میں آتے ہی خوشی سے اچھلا تھا اور جلدی جلدی اڈے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میری رانا بھائی سے ملاقات 6 مہینے پہلے روڈ پر ہوئی تھی۔ ایک بچہ ان سے ان کے پیسے لے کر بھاگ رہا تھا اور میں نے اس بچے کو پکڑ لیا تھا اور ان کے پیسے واپس کیے تھے۔ ان سے معافی بھی اس بچے کی طرف سے مانگی تھی، جبکہ شاباشی کے طور پر انہوں نے اپنے پرس میں موجود تمام پیسے مجھے دے دیے تھے، جو تقریباً 7,000 روپے کے قریب تھے۔ میری تو لاٹری نکل آئی تھی اور ساتھ میں مجھے اپنا چھوٹا بھائی بھی بنا دیا تھا۔ اسی دن وہ مجھے اپنے اڈے پر لے کر چلے گئے اور اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی عروج پر پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے گزرتا ہوا میں رانا بھائی کے اڈے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک کھنڈر نما سی جگہ تھی جو انہوں نے اندر سے بنائی ہوئی تھی۔ میں بامشکل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اندر چلا گیا۔ سامنے ہی رانا بھائی اپنے آدمیوں کے ساتھ کرسی لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ میں بھی چہکتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا اور ان کے سینے سے جا کر لگ گیا تھا۔ وہ مجھے تھپ تھپاتے ہوئے بولے، بہت جلدی آ گئے، مجھے تو لگا تھا کہ 12 بجے تک آؤ گے۔ تمہاری وجہ سے شام 6 بجے کا آیا ہوا ہوں۔ اور بتاؤ کیا کھاؤ گے، کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ جبکہ میں بولا، کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ کیونکہ مجھے گھر نکلنا ہے، بڑی مشکل سے اجازت چچا سے ملی ہے۔ انہوں نے گھر جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر ان سے پہلے میں گھر نہیں پہنچا تو آپ جانتے ہیں بلا وجہ وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ غصے میں بولے، تم صرف مجھے ایک دفعہ اجازت دے دو، اس انسان کا تو میں دماغ درست کروا دوں گا۔ صرف ایک کال کی ضرورت ہے، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا اور بولا، نہیں نہیں، جو بھی ہے میرے چچا ہیں، انہیں تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ بس کیا کر سکتا ہوں، جب تک 18 کا نہیں ہو جاتا ان کے پاس تو رہنا ہی پڑے گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں تمہارا جلد بندوبست کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آگے بات ہوتی ہے اور تمہارے کاغذات تیار ہوتے ہیں، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میرے لیے ایک کام کر سکتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ صرف حکم کریں، میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کو حاضر ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، کیا تم میرے لیے چوری کر سکتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بولے، ویسے تو میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن میں تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ تم تقریباً اپنے چچا کے گھر سے 10,000 روپے کے قریب چوری کرو گے۔ جبھی میں تمہیں بھیجوں اور تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم کس طرح سے سروائیو کرو گے؟ اس کے لیے ہمت چاہیے، بتاؤ کر لو گے؟ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، چچا کے گھر سے چوری کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ بہت ظالم ہے، اگر میں پکڑ میں آ گیا تو وہ میری ہڈیوں کا کچومر بنا دیں گے۔ میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کوئی اور کام کہیں، میں اپنی جان دینے کو حاضر ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارا یہی امتحان ہے۔ اگر تم نے اس ہفتے میں چوری کر لی تو یاد رکھنا، تمہیں میں جلد سے جلد ایک ایسی جگہ بھیج دوں گا جہاں تمہارا کیریئر سیٹ ہو جائے گا۔ تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے اور مجھے دعاؤں دو گے۔ ان کی بات سن کر مجھے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کیا میں انہیں ہاں بول دوں یا انکار کر کے چلا جاؤں؟ اور ہاں، اگر میں انکار کر کے یہاں سے چلا گیا تو میرا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ مجھے معلوم تھا رانا بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے 10,000 جیسی رقم بہت معمولی ہے۔ اس نے مجھے کئی دفعہ ایسے پیسے دیے تھے۔
آخر یہ قدم وہ مجھ سے کیوں اٹھوانے کی بول رہے ہیں؟ یہ سوچ سوچ کر میں حیران تھا، لیکن پھر چند لمحے خاموش رہ کر میں نے انہیں ہاں کہہ دی تھی۔ مجھے واقعی اپنا مستقبل سنوارنا تھا، اور اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے مجھے کوئی ایک ایسا قدم ہی اٹھانا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر ٹھہرا تھا، اور پھر چچا کے ڈر سے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ معمول کے مطابق گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شکر تھا کہ چچا ابھی تک نہیں آئے تھے، اس لیے میں پرسکون تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ وہ رات میری بہت عجیب تھی، پوری رات تھی میں بے سکون رہا تھا۔ دل و دماغ میں صرف یہی خیال چل رہا تھا کہ میں چچا کے پیسے چوری کروں گا کیسے؟ ویسے تو ان کے گھر میں ہوتے تھے، لیکن نکالنا میرے بس سے باہر تھا۔ وہ مجھے مہینوں کے محض 5,000 روپے دیتے تھے، وہ بھی قسطوں میں توڑ توڑ کر۔ اگر میں ایک ساتھ 10,000 روپے نکالتا تو لازمی ان کو پتہ چلنا ہی تھا۔ 2 دن اس طرح سے بیت گئے۔ اس دوران شمشاد اور رانا بھائی نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ تھک ہار کر میں ہی چھٹی کے بعد سیدھا رانا بھائی کے پاس چلا گیا تھا تاکہ ان سے منت سماجت کر سکوں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اڈے پر پہنچ گیا تھا، مگر جیسے ہی رانا بھائی کی حدود میں داخل ہوا میرے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ وہ ایک آدمی کو بری طرح سے مار پیٹ رہے تھے۔ میں چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پایا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زندگی میں اتنی بے بسی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی بے بسی اب مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور میں خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی رانا بھائی سے ملاقات نہیں کر پایا تھا۔ دل و دماغ میں صرف ایک بات سوار تھی کہ مجھے اب چوری کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 10,000 نکال کر ہی رہوں گا۔ میں سیدھا گھر آ گیا تھا، کمرے میں بیٹھا میں اب اسی چیز پر منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ کیا مجھے پیسے نکال لینے چاہیے یا پھر اپنے آپ کو روک لینا چاہیے؟ اگر میں پیسے نکال لیتا تو کچھ ہی دنوں کے بعد ملک سے باہر ہوتا، اور اگر نہیں نکالتا تو رانا بھائی کی زندگی سے باہر ہوتا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم نیچے کی طرف بڑھائے تھے۔ ارادہ اب چچا کے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ میں نیچے آیا تو پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ چچا اور سارا کا کمرہ بند تھا، لائٹس آف تھیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چچا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو ایک ہی لمحے میں کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اندر سے کمرہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں اندر داخل ہو گیا تھا۔ حالت ایسی تھی جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ میری نظریں چچا کی الماری پر تھیں، انہی میں پیسے ہوتے تھے۔ میں دبے قدموں الماری کے پاس آ گیا تھا۔ بمشکل میں نے ان کی الماری کھولی تھی، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق چچا کی مردانہ چادر کے نیچے پیسے کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ دکان کے پیسے وہ انہی میں سنبھال کر رکھتے تھے۔ میں نے بمشکل اس میں سے کچھ پیسے نکالے تھے اور خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ یہ چوری ایسی تھی کہ اگر میں ایک غلطی بھی کرتا تو میں اسی پل پکڑا جاتا۔ میں چپ چاپ کمرے میں بیٹھ کر اب گہری گہری سانس لینے لگا تھا۔ چند لمحے بعد جب میری سانس بحال ہو گئی تو میں وہ پیسے کاؤنٹ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پورے 10,000 روپے چوری نہیں کیے تھے، بلکہ 9,000 روپے اٹھا کر لایا تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ رانا بھائی نے کہا تھا کہ 10,000 روپے اٹھانے ہیں۔ کچھ سوچ کر میں نے اب دوبارہ اپنے قدم نیچے کی طرف بڑھائے تھے، اس بات سے بے خبر کہ موت میرے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ میں جیسے ہی نیچے کے پورشن میں آیا، سامنے ہی چچا کمرے کی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئے تھے اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی پل زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتا انہوں نے مجھے ایک زوردار لات رسید کی تھی اور میرے ہاتھ مروڑتے ہوئے بولے، تم میرے کمرے کے اندر آؤ گے، چوری کرو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم سمجھتے کیا ہو
میں نیند کی دوا لے کر سوتا ہوں جو تمہاری ان حرکتوں کو نظر انداز کرتا رہوں گا۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے وہ قدم اٹھایا ہے جس کی میرے پاس کوئی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے بالوں کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ مار پیٹ کی آواز سے چچی اور سارا بھی باہر کو آ گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آج گھر میں میرا آخری دن ہے۔ اچانک ہی میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی سارا آگے آئی تھی اور سر جھکائے مدھم آواز میں بولی، بابا بابا بات سنیں، کبیر نے چوری نہیں کی۔ وہ یکدم پلٹے تھے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، مجھے معلوم ہے آپ یہی بولیں گے کہ تم چپ رہو، ان معاملات میں بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بابا جان، کبیر بے قصور ہے، چوری میں نے کی ہے، کبیر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مزید بولی، خدا کے لیے آپ انہیں مت نکالنا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے باپ کی طرف ہزار ہزار کے کچھ نوٹ بڑھائے تھے۔ میں حیران ہو کر اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کے بابا اس کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے بولے، سارا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تم نے ایسا کیا ہے۔ اس نے اپنے کان پکڑے تھے اور سر جھکائے بولی تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں معذرت چاہتی ہوں، پلیز بابا جان مجھے معاف کر دیں اور کبیر کو چھوڑ دیں۔ جبکہ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، میں بس سارا کو دیکھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ میرا الزام اپنے سر کیوں لے رہی تھی، اور یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے تھے، جبکہ چچا صرف ایک نظر مجھ پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ چچی اچانک ہی آگے آئی تھی اور اپنی بیٹی کو 2 تھپڑ مارتے ہوئے بولی، سارا تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، اس لیے میں تمہیں منع کرتی تھی کہ تم کبیر سے دور رہا کرو، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے تمہارے باپ کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، جاؤ یہاں سے، اب دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اسے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور مجھ پر ایک نظر ڈال کر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سارا اچانک ہی میرے قریب آ گئی تھی اور میری کوہنی کو اپنی جانب مروڑتے ہوئے بولی، یہاں تو آپ کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، آپ میرے کمرے میں آئیں، میں آپ کو یہاں پر مرہم لگا دیتی ہوں۔ جبکہ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور بنا کچھ بھی کہے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا تھا۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ زندگی میں سارا کے لیے پہلی بار کوئی جذبہ محسوس ہوا تھا، اور پہلی بار مجھے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں صرف 15 سال کا تھا، لیکن آج سے پہلے ایسے جذبات کبھی میرے دل میں نہیں پیدا ہوئے تھے۔ میری نظر بستر پر گئی تھی جبکہ میں نے اپنے پیسے رکھے تھے۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے ابھی تک پیسے رکھے ہوئے تھے۔ آخر سارا کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں اسے سوال پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کو دیکھ کر جو حالت میری ہوئی تھی، فی الحال میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ پوری رات میری عجیب کیفیت میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 10 بجے ہماری دکان کھلتی تھی، لیکن میں 8 بجے سے ہی گھر سے نکل کر رانا بھائی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا ارادہ ان کو پیسے دے کر ان سے معافی مانگنے کا تھا، کیونکہ میں پورے 10,000 روپے نکال نہیں پایا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اڈے پر پہنچ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ رانا بھائی موجود نہیں ہوں گے، شاید ان کا کوئی ساتھی وغیرہ ہو، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے سے رانا بھائی آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں سیدھا ہو گیا تھا۔ وہ قریب چلے آئے تو میں نے پیار سے انہیں سلام کیا، جب اچانک انہوں نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ ان کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ میں منہ کے بل گرا تھا۔
میرے ہونٹوں پر شدید چوٹ آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کل تم اڈے پر آئے اور بغیر ملے چلے گئے، تمہاری اتنی ہمت؟ تمہارے پیچھے میں نے آدمی بھی بھیجا، وہ تمہیں اشارے کرتا رہا، تمہیں پکارتا رہا، لیکن تم ٹھہرے ہی نہیں۔ ایسی کیا دیوانگی تھی، جانا کہاں تھا تمہیں؟ ان کی بات سن کر میں سیدھا ہوا تھا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر ان کی طرف بڑھائے تھے، اور سر جھکائے بولا، میں ڈر گیا تھا، آپ ایک آدمی کو مار پیٹ رہے تھے۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ مجھے بھی ایسے ہی مارو گے، اس لیے میں چلا گیا تھا۔ کل میں آپ سے گزارش کرنے آیا تھا کہ میری مہلت کو طویل کر دیا جائے، لیکن آپ کو اس آدمی کو مارتا پیٹتا ہوا دیکھ کر مجھ میں ہمت پیدا ہوئی تھی۔ علی بھائی، میں پورے 10,000 نہیں نکال پایا، مگر میں نے 9,000 نکال لیے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ مسکراہٹ لیے بولے، تم اگر 1,000 روپے بھی لاتے تو میں اس پیسے کو قبول کر لیتا۔ یہ پیسہ میرے کسی کام کا نہیں۔ انہوں نے اسی پل ان پیسوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے تھے۔ یہ کہتے انہوں نے مجھے خوشی سے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں حیران تھا، آخر ان کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، میں تمہیں یہاں سے UK بھیج رہا ہوں۔ تمہارے کاغذات وغیرہ تیار ہو گئے ہیں، بس تھوڑا بہت انتظام رہ گیا ہے، وہ پورا ہوتے ہی تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارے دل و دماغ میں کچھ چل رہا ہے تو تم پوچھ سکتے ہو۔ وہاں پر فی الحال تمہیں ایک نوکری دی جائے گی، تمہیں ایک گینگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا، پیسہ بہت اچھا ملے گا، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تم زندگی میں جو چاہو گے خرید سکتے ہو، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتے ہو، لیکن ہاں، وہاں موجود تمہیں اپنے باس کی بات ماننی ہوگی۔ اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو تمہیں تکلیف برداشت کرنی ہوگی، لیکن تم میرے آدمی ہو، تمہیں بہت سی سہولتیں ملیں گی۔ ان کی بات سن کر میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اندر سے کچھ خالی ہو گیا ہے۔ رانا بھائی بہت ہی پہنچے ہوئے آدمی تھے، یہ بات طے تھی کہ وہ کوئی ڈاکو یا لٹیرے ہیں یا پھر کوئی کسی ایسی ہی گینگ کا حصہ ہیں، لیکن رات ہوئے سارا کے رویے سے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کیوں بچایا تھا؟ یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ کبھی بھی اپنے باپ کی نظروں میں غلط نہیں ہوتی تھی، لیکن کل اس نے میری خاطر اپنا آپ غلط ٹھہرایا تھا۔ رانا بھائی کیا بول رہے تھے، وہ مجھ سے کس طرح سے مل جل رہے تھے، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ پر سارا حاوی ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں رک پایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس 1 ہفتے کے درمیان چچا نے مجھ سے کوئی بات چیت نہ کی، وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ شاید وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے کہ بے بنیاد انہوں نے مجھے مارا پیٹا، لیکن میں بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے مجھے بالکل ٹھیک مارا تھا۔ چوری کرنے پر مجھے اس طرح سے مار لگنی چاہیے تھی، لیکن افسوس مجھے سارا پر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی بے حد لاڈلی تھی، لیکن میری وجہ سے وہ دونوں آباد نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ سارا نے بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد رانا بھائی میرے تمام کاغذات تیار کر چکے تھے اور میں بنا رکے اپنے چچا کا گھر چھوڑ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونا ہے، یہ رانا بھائی ایک اچھا انسان ہے یا نہیں، مگر فی الحال میں ان کے گھر سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کیونکہ سارا کو لے کر جو جذبات میرے دل میں پیدا ہو گئے تھے، مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ ان جذبات کے ساتھ میں وہاں پر رہتا۔ خدا کی قدرت تھی یا میرا نصیب، رانا بھائی نے مجھے UK بھیج دیا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک گینگ کے ساتھ کام کرنا ہوتا تھا جو زیادہ تر سمگلنگ کا کام کرتے تھے۔ مجھے بڑے کام نہیں دیے جاتے تھے، میں چھوٹے
چھوٹے کام کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرا ہاتھ آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ انسان کو جب پیسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی فطرت میں لالچ آ جاتی ہے۔ میں بچپن ہی سے بہادر تھا، جو کرنا ہوتا تھا وہ کر گزرتا تھا، اس لیے رانا بھائی نے مجھے منتخب کیا تھا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ مجھے یو کے آئے ہوئے پورے 10 سال بیت گئے تھے، اور ان 10 سالوں میں میں زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ میرے پاس خوب پیسہ تھا، بڑی گاڑیاں تھیں، مالیت تھی، میں اپنا سب بنا چکا تھا۔ مجھے اب صرف سارا چاہیے تھی۔ ان 10 سالوں کے درمیان میری زندگی میں کئی لڑکیوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ بچپن ہی سے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن جب بھی میں کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا میرے دل و دماغ پر سارا حاوی ہو جاتی تھی، اور میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا پاتا تھا۔ آج 10 سال کے بعد میں نے واپسی کا ارادہ کیا تھا۔ سارا اب بڑی ہو چکی تھی، اسی خیال کے تحت میں لوٹ آیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر جو قیامت مجھ پر ٹوٹی اسے سن کر میں سکتے میں آ چکا تھا۔ میرے جانے کے بعد میرے چچا کا 2 مہینے کے بعد ہی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ چچی ہی نوکری کر کے اپنے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ لوگوں نے ان لوگوں کو بری طرح سے لوٹ لیا تھا۔ چچا کی دکان قرضوں کی نظر ہو گئی، اب صرف اس دکان کا کرایہ آتا تھا، اور چچی نوکری کرتی تھی تو گھر چل رہا تھا، ورنہ حالات بے حد خراب ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ جس انداز میں لوٹا تھا، محلے والے بھی مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے چچی کی نوکری ختم کروائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر کی خواتین نوکری کریں۔ مجھے لاکھ اختلافات سہی، لیکن میری زندگی کے 15 سال چچا چچی کے ساتھ ہی گزرے تھے۔ اگر چچا کبھی مجھ پر ظلم و ستم کرتے تھے تو چچی ہمیشہ میری حفاظت کرتی تھی، اور جو محبت مجھے سارا سے تھی اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ ان کے گھر کا چارج میں نے سنبھال لیا تھا، جبکہ میں حیران سارا کو دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ اتنی حسین ہو چکی تھی جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد میں نے نکاح کی بات کی تھی۔ اس دوران سارا اور میرے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، ہم دونوں بالکل خاموش رہے تھے۔ میں نے نکاح کی بات کی تو چچی تھوڑا سا گھبرائی تھی۔ اتنے سال میں باہر ممالک میں رہ کر آیا تھا، اور ان کے مطابق میں ایک عیاش مرد تھا، لیکن جب میں نے یہاں رہا، مجھے دیکھا، میرے انداز کو دیکھا، اپنی بیٹی کے لیے میری محبت دیکھی، تو وہ خود راضی ہو گئی۔ ہم دونوں کا نکاح بے حد سادگی سے ہوا تھا۔ میرا ارادہ دوبارہ یو کے جانے کا تھا، لیکن میں نہیں گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہیں رہنا چاہتا تھا۔ کہنے کو میں ایک بڑا سا گھر خرید سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اپنے کمرے کو ہی میں نے بہترین کر کے بنوایا تھا۔ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اپنے 2 ریسٹورنٹ کھولے تھے جن سے میری آمدنی ہونی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کئی دکانیں خرید کر کرائے پر دے دی تھی، اور ایک گاڑی بھی خرید لی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارا پیسہ تھا۔ سارا پر میں اپنا پیسہ پانی کی طرح لٹاتا ہوں۔ انسان کو جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ سر سے پاؤں تک تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں حد سے زیادہ نفرت کرتا تھا، جس کی شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا، لیکن آج وہی لڑکی میری زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ بن گئی تھی۔ میں اپنی زندگی کی پہلو پر نظر ڈالتا ہوں تو میرا دل کافی اداس ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ سب بنا تو لیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بار بار ایک ہی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب حرام کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، اور میرا دل ہمیشہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا، کبھی کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بنا تھا۔ ہاں، اسمگلنگ کی تھی، پیسہ کمایا تھا، لیکن کبھی کسی کو مارا پیٹا نہیں تھا۔ حالانکہ میرے ساتھ موجود ہر لڑکے نے کئی قتل کیے ہوئے تھے، صرف ایک میں تھا جو ہر چیز سے پاک صاف تھا۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ چوری کرنا، اسمگلنگ کرنا، حتیٰ کہ ہر غیر قانونی کام آپ کے لیے کبھی بھی سکون کا باعث نہیں بنے گے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، تب شاید آپ اپنی ان نعمتوں کو حاصل کر لیں جس کے آپ خواہش مند ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں لالچ ہے اور آپ کینہ پرستی دل میں رکھ کر بیٹھیں گے تو آپ کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔